انیتا بلوچ ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز موجود ہیں. تھینک یو سو مچ انیتا فار جوائننگ اس. اور کیا بات ہے, اور آپ ریپرزینٹ بھی کر رہی ہیں بلوچستان کے کلچر کو. سو پہلے آپ مجھے بتائیں, آپ پہلے کیا آپ نے اسٹارٹ کیسے کیا, وی لاگر یا آپ نے اسٹیج آرٹسٹ ہیں, شارٹ فلم سے آپ زیادہ ریلیٹڈ ہیں, کیا ہیں آپ؟ بیسکلی اسٹارٹنگ میں نے بلاگنگ سے کی تھی. بلاگنگ سے پہلے وہ لپ سنگ ویڈیوز جو بناتے تھے ہر کوئی, جو پبلک کبھی نہیں کرتے لیکن بناتے ہیں, اس طرح میں ایگزیکٹلی اسی ٹائم پر میں نے ڈب اسمیش ویڈیو بنائی. میں نے بڑے ڈب اسمیش بنائے مگر مجھے ہمت نہیں ہوئی کبھی پبلک کرنے کی. اکثر ایسے ہی ہوتا ہے, تو میں بھی نہیں کرتی تھی پہلے پبلک, لیکن پھر میری ملاقات, میں چونکہ کچھ سال پاکستان سے باہر رہ کر جاب کرتی تھی تب میں یہ کام کرتی تھی, اور تب تک ہمیں یہی مائنڈ سیٹ بتایا گیا تھا کہ جو بلوچ فیمیل ہیں یا ہمارے ایریا کی جو لڑکیاں ہیں وہ آن اسکرین کام نہیں کرتی یا اپنی تصاویر سوشل میڈیا پہ اپلوڈ نہیں کرتی. تو اس ڈر سے تو میں نے کبھی اپلوڈ نہیں کیا, لیکن چونکہ میں بلوچستان سے باہر تھی, پاکستان سے باہر تھی اور اکیلی رہتی تھی, تو میں نے سوچا, میں نے کہا نہیں جانا شاید پاکستان, کبھی کسی کو فیس نہیں کرنا تو کر دیتی ہوں اپلوڈ. تو وہ جو میں نے اپلوڈ کی لوگوں نے بہت پسند کیا. خیر اس کے بعد پھر آئی تو بڑا کریٹیسزم اور بڑا مجھے وہ فیس کرنا پڑا. میں 2015 میں آئی, امی کا انتقال میرا ہو گیا, تو پھر مجھے ابو اکیلے ہوتے ہیں تو میں واپس آنا پڑا جاب چھوڑ کے. پھر اس کے بعد بڑا فیس کرنا پڑا فیملی کو, کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں نے فیس کرنا پڑے گا. تو اس کے بعد کچھ سال تو امی کے انتقال کے بعد چونکہ میں ان سے کافی کلوز تھی, ڈپریشن فیس رہا, ابو نے بڑا سنبھالا. تو پھر میں نے کچھ ولاگس دیکھنا شروع کیے. کراچی میں جو ولاگرز ہوتے تھے ان کے میٹ اپس پہ جانا شروع کیے, اور پھر میں نے اپنا سوشل میڈیا پبلک کیا, لیکن پکچرز نہیں اپلوڈ کرتی تھی کیونکہ ابو کی رضامندی بہت ضروری تھی, کیونکہ معاشرے کو ہمارے گھر کے مرد فیس کرتے ہیں, عورتیں تو گھر پہ رہتی ہیں اکثر. تو ابو کو منانے میں مجھے ایک عرصہ لگ گیا, جو کہ ایک الگ ہی کوئی اسٹرگل ہے کہ ابو کو میں نے کس طرح کنونس کیا, منایا. تو پھر ان کا یہی کہنا تھا کہ آپ نے نا فیس چھپا کے آنا ہے, مطلب نہیں دکھانا, ایگزیکٹلی یا تو اپنا نقاب کر دیں یا فیس نہ دکھائیں. اور میرا ماننا یہ تھا, چونکہ میں دیکھتی رہی انسٹاگرام پر کتنی کراچی سے, لاہور سے, اسلام آباد سے کتنی فیمیلز تھی جو وہ دکھاتی تھی لائف اسٹائل اپنا, یا ڈریسز وغیرہ یا میک اپ وغیرہ, ان سے بڑا انسپائر ہوتی تھی. تو میں نے انہیں کہا کہ ابو میں تو چاہتی ہوں کہ لوگ مجھے پہچانیں, میں تو چاہتی ہوں کہ لوگ جانے کہ ایک گوادر سے ایک لڑکی ہے, کوئی کام کر رہی ہے, کچھ ایکٹیو ہے. تب میرا مائنڈ میں یہ نہیں تھا کہ پورا پاکستان مجھے پہچانے گا, اور مجھے یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ میں پہلی فیمیل بلاگر آف بلوچستان کہلاؤں گی, مجھ سے پہلے کوئی فیمیل نہیں ہے. تو خیر ان کو منانے کے بعد جو میں نے اسٹارٹ کام کیا, یوٹیوب پہ ویڈیوز ڈالنا اپلوڈ کیا, تو پھر کچھ عرصے بعد چونکہ میں جرنلزم میں بھی ہوں, میں رپورٹنگ بھی کرتی ہوں, اپنے ایریا کی جو ہے پہلی فیمیل جو ہے فیلڈ رپورٹر بھی ہوں. تو اس کی ہماری ہوتی تھی ٹریننگس, ڈفرینٹ اداروں سے لوگ آ کے ہمیں ٹریننگ دیتے تھے. تو اسی دوران جو بوسٹ ملا میرے اکاؤنٹ کو اور سوشل میڈیا کو, تو ان میں سے کسی نے میری چھوٹی سی رپورٹ بنا دی. تب مجھے کچھ ایشوز تھے کہ لوگ مجھے بڑی دھمکیاں دیتے تھے کہ آپ جو ہے بلوچوں کا نام خراب کر رہی ہیں, آپ نے جو ہے نا اپنی پکچر اپلوڈ کیے, اور کافی مس یوز بھی کرتے تھے الگ الگ طریقہ سے, بلیک میلنگ والا نظام بھی تھا, اور میں ان چیزوں کو بالکل امپورٹنس نہیں دیتی تھی. میں سوچتی نہیں تھی, میں کہتی تھی بھائی لوگ اتنے اب ایجوکیٹڈ اور سمجھدار ہو گئے, انہیں نقلی اور اصلی میں فرق معلوم ہوگا. تو کافی میرے اکاؤنٹس ہیک کیے گئے, کافی میرا اکاؤنٹ 70,000 سبسکرائبر تک پہنچ گیا تھا, اسے اسٹرائکس دے دے کر ڈیلیٹ کروا دیا گیا, اور پھر میں نے انہیں ریکور بھی نہیں کیا کبھی. اچھا, آپ کی جرنی جو ہے بڑی مختلف ہے. ظاہر ہے آپ ایک ایسے ماحول میں جہاں پر یہ چیزیں کلچرلی الاؤ نہیں ہے, آپ نے وہاں سے ایک کہتے ہیں نا بیریئر توڑے, اور اس چیز کا آپ نے کہا بڑی اسٹرگل آپ نے کی. ایک یہ اسپیکٹ ہے. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ آپ کو لگا کہ بھائی میں کیوں نہیں اس طریقے سے مشہور ہو سکتی جیسے ریسٹ آف دا کنٹریز میں باقی لڑکیاں کر رہی ہیں. تیسری چیز یہ ہے, ظاہر ہے ان چیزوں کا ایک مانیٹری فیکٹر بھی ہوتا ہے. اکثر لوگ سوشل میڈیا پر اس لیے بھی اپنا کانٹینٹ اپلوڈ کرتے ہیں کہ وہ مانیٹائز ہو جائے. سو کیا آپ کو یہ جرنی بھی ہے, آپ کا کسی بھی پلیٹ فارم آپ کو مانیٹائز ہوا ہے؟ بیسکلی میرے آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں باقی لڑکیوں سے تھوڑا انسپائر ہوئی تھی, وہ میک اپ ویڈیوز یا اپنی لائف اسٹائل دکھاتی تھی. لیکن جب میں سوشل میڈیا پہ آئی تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے ایک دفعہ عید پہ میک اپ کر کے ویڈیو اپلوڈ کی تھی, اور میرے ابو کو ہزاروں کالز آئی تھیں کہ یہ کیوں ویڈیو پہ میک اپ کر رہی ہے. مطلب چھوٹی چھوٹی چیزیں لوگ میری ڈھونڈتے تھے
تو پھر میں نے جو ہے نا ٹوٹلی چینج کر دیا اپنا کانٹینٹ اور میں ٹریولنگ کی طرف آ گئی اور گوادر کو ایکسپلور کرنے کی طرف آ گئی. اور جہاں تک بات ہے مونیٹائزیشن کی تو جی میرا ایک پوائنٹ پر تھا اور ایک پوائنٹ پر 2018-19 میں تو میں اچھی خاصی ارننگ بھی کر رہی تھی. سوچیں اس وقت کسی کو خیال بھی نہیں تھا, لیکن تب میری یوٹیوب ویڈیوز بہت اچھا چل رہی تھی, ملین ویوز آ رہے تھے تب میرے. پھر کسی نے میرے اکاؤنٹ پہ فیک اسٹرائکس بھجوا کر اسے بلاک کر دیا, ختم کروا دیا. مجھے کافی لوگوں نے کہا کہ آپ اس کو جو ہے ریکور کر سکتی ہیں. یوٹیوب تو اس معاملے میں کافی ان کی پالیسی, لیکن میں نے کبھی ریکور نہیں کیا کیونکہ میں اتنی کوئی وہ ہو گئی تھی نا. اچھا ایک چیز مجھے بتائیں انیتا, جب آپ کانٹینٹ کریٹ کرتے ہیں, اچھا میں یہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ ویسے بڑا محنت کا کام ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس سائڈ سے ہمارا تعلق بھی ہے, لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں بعض اوقات کہ کوئی 10 سیکنڈ کی ایسی ویڈیو ہوتی ہے, 30 سیکنڈ کی ایسی, آج کل یہ شارٹس وغیرہ کا جو سلسلہ ہے اس میں اتنا مختصر اور جامع انداز میں بعض اوقات اپنا پیغام بیان کر دیا جاتا ہے کہ یو فائنڈ اٹ ویری انٹرسٹنگ. اور بعض اوقات کوئی بہت ہی فضول چیز ہوتی ہے جیسے وہ آج کل پتہ نہیں کیا وہ آ رہا ہے, وہ ایک ساؤنڈ سا ہوتا ہے اس کے ساتھ 1 سیکنڈ ویڈیو ہے, اس میں ملینز ویوز مل رہے ہیں. تو یہ لوگوں کی مینٹیلٹی کیا ہے بھائی, یہ کیا ہے؟ تو میں نے بھی سوئچ کر دیا اپنا کانٹینٹ پہ. ابھی میں یوٹیوب پہ اتنا ایکٹیو نہیں ہوتی, انسٹا فیس بک پہ میں بھی 1 منٹ 30 سیکنڈ کا کانٹینٹ بناتی ہوں اور وہ ابھی جو لوگ ہیں اسے بہت پسند کرتے ہیں. تو واٹ از دا ٹیک اوے فرام یور جرنی؟ کیا ہم اس سے لوگوں کو میسیج دیں کہ مطلب یو پرسسٹنٹ ہیں, آپ کنسسٹنٹ رہیں, لیکن کیونکہ آج کل لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا کوئی پیرلل انکم ہے, تو وہ بتایا جاتا ہے جی سوشل میڈیا کے تھرو آپ بہت کما سکتے ہیں. انفارچونیٹلی ہمارے ہو سکتا ہے باقی صوبوں میں کماتے ہوں یا باقی صوبوں میں زیادہ ریچ ملتی ہے ان کو, لیکن افسوس کے ساتھ میں آج تک کسی بھی برانڈ کی کیمپین کا حصہ نہیں رہی, کسی بھی پروگرام میں مجھے انوائٹ نہیں کیا گیا کیونکہ میرے پاس ریچ بہت اچھی ہے, میرے ویڈیو سے بہت اچھے ویوز آتے ہیں, میری فالوئنگ بہت اچھی ہے, لیکن بلوچستان سے آج تک کسی بھی کانٹینٹ کریٹر کو باقی صوبوں کی طرف سے اکثر کہا جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو خود ہی ریچ آؤٹ کرنا پڑتا ہے ایسے لوگوں کو. میں نے کافی ای میلز اور میسیجز کیے, جتنے بھی یہ کوئی ڈیلیگیشن لے جاتے ہیں یا کہیں وزٹ پہ لے جاتے ہیں یا کوئی برانڈ ہو یا کوئی پروموشنل کام ہو, تو میں اس وقت اپنے سوشل میڈیا سے کچھ بھی نہیں ارن کر رہی. بالکل لیٹس ہوپ فار دی بیسٹ ان دس سینس کہ دیکھیں یو میڈ اٹ ہیئر اور باقی بلوچستان کو آپ ریپرزینٹ کر رہی ہیں, بلوچستان سے پہلی ولاگر ہیں, تھیٹر آرٹسٹ ہیں, شارٹ فلمز وغیرہ کرتی ہیں, تو آئی ایم شیور کہ تھنگز ول بی بیٹر فار یو, یو ہیو اے لاٹ ٹو ڈو اور یو ہیو اے لانگ وے ٹو گو انشاءاللہ. اپنا خیال رکھیے گا, اور اپنا یوٹیوب چینل آپ دوبارہ سے کوشش کریں کہ وہ آپ اسے ریکور کر لیں, ریسٹور کر لیں. تھینک یو سو مچ انیتا فار بینگ فار پارٹ آف آور شو.